السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حتیم کی نئی ٹائمنگ کیا ہیں، خواتین کے لیے کیا چینجنگ لائی گئی ہے، مردوں کے لیے اب کیسے لائن بنتی ہے، خواتین کے لیے بالکل اپوزٹ سسٹم ہو گیا ہے، ٹائمنگ کیا ہے، اور یہ حتیم کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن بھی دبا لیں، سے آپ سے کوئی اس طرح کی نئی اپڈیٹ مس نہیں ہوگی، ٹائملی آپ کو چیزوں کا پتہ لگتا رہے گا۔ سب سے پہلے حتیم پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے، اس کے اندر آپ نماز ادا کریں گے، ایسا ہی ہے کہ آپ نے کعبہ کے اندر نماز ادا کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی ملک کا کوئی وی آئی پی آتا ہے، صدر، وزیر اعظم، تو اس کے لیے کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کو اندر لے جایا جاتا ہے سیڑھی لگا کے پراپر۔ کعبہ کا دروازہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا اونچا ہے، تو باقی لوگ یہ خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی کعبہ کے اندر نماز ادا کریں، ہمیں بھی یہ موقع ملے۔ یہ موقع آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ کعبہ کو ری بلڈ کر رہے تھے، دوبارہ تعمیر کرتے۔ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ معاف کرے۔ تھے وہ بے شک کافر، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ساتھ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اس وجہ سے وہ کعبہ کا بھی احترام کرتے تھے، کیونکہ اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، کعبہ کا بھی احترام کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبہ میں ہم جو بھی مال لگائیں گے وہ حلال مال لگائیں گے کعبہ کی تعمیر میں۔ تو جب وہ اس طرح تین دیواریں سمجھ لیں آپ پوری کر چکے تھے، تو ان کے پاس حلال مال کی کمی آ گئی، شارٹیج ہوگی، تو انہوں نے کیا کیا، وہیں پہ اس دیوار کو سیدھا کیا، اور جو باقی کعبہ کا حصہ تھا نا، اس کے گرد ایک چھوٹی سی دیوار لگا دی۔ تو کعبہ کی شیپ یہ جو آج کل ہمیں باکس نظر آتی ہے، یہ نہیں ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا نا، وہ ایسے ہے، تین دیواریں اور پھر آگے اس کے گول، یہ اس طرح کی شیپ تھی کعبہ کی۔ تو ان کے پاس حلال مال کی کمی آ گئی، تو وہ اس شیپ کو پورا نہیں کر سکے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہیں پہ دیوار سیدھی کی اور اس کے آگے ایک چھوٹی سی دیوار نشاندہی کے لیے لگا دی کہ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے۔ اور یہ اس دور سے آج تک ایسے ہی آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ آگے چھوٹی دیوار ہے اور پیچھے کعبہ کی بڑی دیوار ہے، تو وہ یہ سارا کعبے کا حصہ ہے۔ تو اس کے اندر بھی آپ نماز ادا کریں گے تو ایسے ہی کہ آپ نے کعبہ کے اندر نماز ادا کی ہے۔ اور یہ جو میں الفاظ یوز کر رہا ہوں، باکس شیپ اور سیمی سرکل شیپ، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یوز کر رہا ہوں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں کعبہ کے لیے اس طرح کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وہ کعبہ کی یہ پوری اس طرح کی شیپ بنتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے اندر آپ نماز ادا کریں گے تو بالکل وہ اسی طرح ہے کہ آپ نے کعبہ کے اندر نماز ادا کی ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اتنے رش نہیں ہوتے تھے ایکسیپٹ رمضان یا حج، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے پورا سال ہی رش رہتی ہے۔ اور حالانکہ آج کل سردی کا موسم ہے اور آج کل اتنا رش ہے جتنا عام دنوں میں رمضان میں ہوتا تھا، حج پہ ہوتا تھا، اس سے بھی زیادہ رش ہے۔ تو پھر کراؤڈ کو مینیج کرنے کے لیے کچھ چیزیں لائی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے مشکلات کریں، حالانکہ وہ ایسا نہ کریں تو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہو جائیں۔ اب آپ آج کل دیکھیں رش کتنا زیادہ ہے، اور اگر وہ سب سے پہلے یہ ریسٹرکشن نہ لگاتے کہ مطاف کے اندر وہی لوگ جا سکتے ہیں جنہوں نے احرام پہنا ہوا ہے، اور وہ یہ لائن والا سسٹم نہ کرتے، تو آپ سوچیں کہ کتنوں کو موقع ہی نہ ملتا اور کتنے دھکم پیل میں ہی مسئلے مسائل ہو جاتے۔ تو اس وجہ سے اسٹیپس لائے جاتے ہیں ہم لوگوں کی بہتری کے لیے۔ تو بہرحال خواتین کا میں سب سے پہلے بتاتا چلو، ٹائم پہلے رات کا ہوتا تھا اور مردوں کا صبح کا ہوتا تھا، لیکن اب اس کو ریورس کر دیا گیا ہے، خواتین کا صبح کا کر دیا گیا ہے، مردوں کا رات کا کر دیا گیا ہے۔ ٹائمنگ میں آپ کو ایگزیکٹ بھی بتاؤں گا، لیکن آپ نے پہنچنا کب ہے تاکہ آپ کو ایزیلی باری مل جائے گی وہ بھی بتاؤں گا۔ خالی ٹائمنگ جاننے سے آپ کا کام نہیں ہوگا، بتائیے ٹائمنگ پہ اگر آپ پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت لیٹ باری ملے، اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کب جانا ہے اور کس طرح سے جانا ہے، لائن کہاں پہ بنتی ہے، کیا چینجز آئی ہیں۔ میں جب لاسٹ ٹائم گیا تھا، اللہ نے بلایا تھا، تو اس وقت مردوں کی صبح ہوتی تھی، تو میں نے ولاگ بھی بنایا تھا، عمرہ ولاگز والی پلے لسٹ میں ضرور جا کے دیکھیں، ویڈیو موجود ہے جس میں میں ٹیم میں گیا تھا اور میں نے ولاگ میں دکھایا تھا کہ ایسے لائن لگتی ہے۔ تو مردوں کے لیے ابھی بھی وہ ویلڈ ہے، آپ ضرور دیکھیں کہ لائن کیسے لگتی ہے، کہاں سے لگتی ہے، میں نے آپ کو لائیو دکھایا ہے، تو وہ آپ کے آئیڈیا کے لیے بہت اچھی ہے۔ اس کے ویڈیو کے بعد آپ نے وہ ضرور جا کے دیکھنی ہے۔ تو بہرحال ٹائمنگ ہے جو خواتین کی ہے وہ صبح 7 سے لے کر 11 بجے تک ہے دن کے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے خواتین نے، کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم پہنچ جائیں، تہجد نہیں تو فجر آپ نے وہیں پہ پڑھنی ہے جہاں پہ میں بتانے لگا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ مطاف میں ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف گیٹس کے نام نظر آ رہے ہوتے ہیں، باب فتح نظر آ رہا ہوتا ہے، باب فاد نظر آ رہا ہوتا ہے، اس طرح کافی گیٹس کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو باب فتح جو ہے وہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے۔ مطاف میں آپ کو باب فتح نظر آیا، آپ وہاں پہ چلی گئی، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایسکلیٹر لگے ہوئے ہیں، ایسکلیٹر کے ساتھ ایک جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں پہ صفیں بچھی ہوتی ہیں، آپ اندر بیٹھ کے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ایزیلی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فجر اور تہجد آپ نے کوشش کرنی ہے وہیں پہ پڑھیں، تہجد آپ نے وہیں پہ پڑھے، فجر آپ کی وہیں پہ بھی ہوگی۔ پھر اس کے بعد خواتین کو باہر لایا جاتا ہے، وہاں پہ مطاف والے ایریا میں جہاں پہ وہ بیریئر لگائے ہوئے ہیں،
اس پہ بٹھایا جاتا ہے اور آگے ایک ریڈ لائن لگائی جاتی ہے. اس ریڈ لائن کے اندر آپ نے موجود ہونا ہے. یہ خواتین کے لیے. اس ریڈ لائن کے اندر آپ موجود ہوں گی. جب ایک قافلہ مکمل ہو جائے گا, ٹھیک ہو گیا, آپ کو کھڑا کیا جائے گا, شرطیں جو ہیں وہ اس ریڈ لائن کو آگے 5-7 پکڑیں گے. اور اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ خواتین کا یہ ہوتا تھا نا, پہلے جب کعبہ کے ساتھ لائن لگتی تھی تو تھوڑی سی دکم پہلے چیخوں والا مسئلہ شروع ہو گیا. چیخو پکار, ایک دوسرے کو دھکے دینا. خواتین میں یہ مسئلے مثال بہت زیادہ دیکھنے کو آ رہے تھے. اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا, اس حد تک کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے ایزی, کہ جب خواتین کو اس قافلے کی صورت میں لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو طواف کرنے والوں کو روک دیا جاتا ہے. تھوڑی دیر آپ اندازہ کریں, طواف بالکل روک دیا جاتا ہے. خواتین جاتی ہیں, پھر طواف شروع ہو جاتا ہے. اس قدر ایزینس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. پھر بھی جیسے ہی حتیم کے پاس پہنچتی ہیں خواتین بھاگنا شروع کر دیتی ہیں کہ میں پہلے جاؤں. حالانکہ وہ پورا کعبے کا حصہ ہے, آپ جہاں بھی کھڑے ہو کے پڑھیں گی نماز آپ کو ایکولی ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ پہلی صف دوسری صف والا معاملہ ہے. کعبہ ہے پورا, آپ جہاں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گی آپ کو ایکولی ثواب ملے گا. تو آپ کوشش کریں, کوآپریٹ کریں. کوآپریٹ کرنے کا ثواب الگ, صبر کریں, صبر کرنے کا ثواب الگ, جا کے آرام سے نفل پڑھیں اس کا ثواب الگ. بجائے آپ دوسروں کو دھکم پیل دے کے جا کے نفل پڑھیں تو وہ اتنا وہ ورتھ اٹ نہیں ہے. بات آپ سمجھ رہی ہیں. کوشش کریں, کوآپریٹ کریں, صبر کریں, آرام سے اپنی باری میں جا کے پڑھیں, پڑھ کے اٹھ کے واپس آ جائیں تاکہ باقیوں کو بھی ٹائملی موقع ملے. اس طرح سے خواتین کی لائن بنتی ہے. اس ریڈ لائن کے اندر آپ نے موجود ہونا ہے. پہلے ایک قافلہ جاتا ہے, کچھ دیر بعد دوسرا جاتا ہے, تیسرا جاتا ہے. 11 بجے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے خواتین بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہیں, بات نہیں مانتی ہیں, تو پھر ان کا دماغ آپ کو پتہ ہے شتوں کا گھوم گیا ایک بار, پھر ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ 3-4 قافلے گئے, اس کے بعد وہ بند کر دیتے ہیں, مزید لے کے ہی نہیں جاتے. اس وجہ سے آپ نے صبر کرنا ہے تاکہ 11 بجے تک یہ سلسلہ چلتا رہے. اور یہ یاد رکھیں, جمعے والے دن حتیم کلوز ہوتا ہے, جمعے والے دن نہیں جانے دیا جاتا, تو جمعے کو آپ نے کوشش نہیں کرنی. اس کے علاوہ اس طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے. باب فتح میں نے بتایا, وہاں پہ آپ جائیں گی, نماز پڑھیں گی, پھر آپ کو یہ جو سائن اسکرین پہ نظر آیا ہے, یہ نظر آئے گا یہاں پہ, یہ جو ریڈ لائن والی قافلہ بنتا ہے یہ یہاں پہ بنتا ہے, اس کے پاس یہ نیا سائن لگایا گیا ہے. اس طرح سے لے جایا جاتا ہے اور خواتین کا اس طرح سے سسٹم چلتا ہے. اور پھر مردوں کا کیا ہے, رات کو 10 بجے سے لے کر صبح 2 بجے تک ٹائمنگ ہے. مردوں کی وہی کعبہ کے پاس لائن لگتی ہے, میں نے بتایا, اس کے لیے میرا ولاگ جا کے دیکھیں, اس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ لائن کس طرح سے لگتی ہے. حتیم کے پورے گرد لائن لگتی ہے. اسی طرح تھوڑے کو جانے دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد تھوڑوں کو جانے دیا جاتا ہے. تو 2 بجے تک یہ سسٹم چلتا رہتا ہے. دونوں کے لیے 4 گھنٹے کا ٹائم ہے. 4 گھنٹے کا ٹائم بہت زیادہ ٹائم ہے. جتنے بھی لوگ ہوں میں سمجھتا ہوں وہ ایزیلی جا کے پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے, اگر آپ کو پہلی میں نہیں مل رہی آپ دوسری میں چلے جائیں, دوسری میں نہیں مل رہی تیسری باری میں چلے جائیں, لیکن صبر کریں, دوسروں کے لیے باعث تکلیف نہ بنیں بلکہ آسانی پیدا کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ضعیف ہے, اگر میں اپنی جگہ اس کو دے دوں, میں نیکسٹ میں چلا جاؤں, تو آپ ایسے بھی ثواب کما سکتے ہیں. جتنا ہو سکے وہاں پہ جگہ ایسی آپ ثواب میکسیمائز کرنے کی کوشش کیا کریں. اس طرح سے مرد بھی حتیم میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے ڈٹ نہ جایا کریں, جم نہ جایا کریں. لوگ وہاں پہ پتہ نہیں کون سی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, بس جا کے 2 نفل ادا کریں, دعا کریں اور آ جائیں. دعا کریں اللہ بار بار یہاں پہ ہمیں بلائے, کوئی ایسا ذریعہ کر دے کہ ہم پرماننٹلی وہیں پہ شفٹ ہو جائیں مکہ مدینہ میں, کوئی رزق کا ذریعہ ایسا وہاں پہ لگ جائے. اس طرح کی دعائیں کیا کریں, صحت کے لیے, آخرت کے لیے, جہنم کے آزادی کے لیے, جنت کے لیے, قبر کے عذاب کے لیے, اس طرح کی والدین کے لیے دعائیں کر کے آ جایا کریں, کیونکہ پھر باقیوں کو بھی موقع ملنا ہوتا ہے. لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ میں نے باقیوں کو بھی موقع دینا ہے, تو آپ جلدی سے آ جائیں. اس طرح سے ہوتا ہے. یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ضعیف ہیں, جن کو کوئی بھی مسئلہ ہے کسی قسم کا بھی, خواتین ہیں یا مرد ہیں, کچھ مخصوص مسئلے مسائل ہیں خواتین کے وہ ہیں, یا کوئی بھی جنرل مسئلہ ہے, کسی کو سانس والا مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ کوشش کر کے نہ جائیں. کیونکہ بے شک میں نے بتایا خواتین کے لیے انہوں نے اس قدر ایزینس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن پھر بھی دھکم پیل والا سسٹم ہوتا ہے. مردوں کی لائن لگتی ہے, اس میں آپ نے کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے. تو اس وجہ سے جو بزرگ ہیں, بچے ہیں, اور جن کو کوئی مسئلہ ہے وہ اجتناب کریں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس طرح بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہو سکتا ہے. اگر تو صورت کو آپ اس سے نیگوشیٹ کریں کہ میری طبیعت خراب ہے, مجھے اسی طرح انٹری دے دے, تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن لائن میں اگر آپ جائیں گے تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے, اور وہ آپ خود ہی اپنے پیر پہ کلاڑی مارنے والی بات ہے. اس وجہ سے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ نہ جائیں, اسی میں انشاءاللہ بہتری ہوگی. باقی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں, دعا کریں, اللہ سے انشاءاللہ اللہ بڑھا چڑھا کر قبول کرنے والا ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی. دوسروں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں جو وہاں پہ ہیں, جو آگے جائیں گے, جو ہوئے ہیں, جن کو نہیں پتا تھا,
اب ان کو پتہ لگنا چاہیے. ضرور شیئر کریں دوسروں کے ساتھ, ویڈیو کو لائک کریں, اس سے آٹومیٹکلی یہ دوسروں تک شیئر ہوگی. اور عمرہ سیریز اور عمرہ ولاگز والی پلے لسٹ ضرور دیکھیں. اس طرح میں نے بتایا میں نے اس پہ ویڈیو ولاگ بنا کے رکھا ہوا ہے, تو آپ دیکھیں گے تو آپ ایک آئیڈیا ہو جائے گا اچھا کہ اچھا اس طرح سے لائن بنتی ہے, میں نے اس طرح سے جانا ہے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.